دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے کیونکہ آج منجلا روزہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 14 روزوں تک ماہ رمضان کی پہلی 14 سحریوں اور 14 افطاریوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا ترین مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، رجب رب کا مہینہ، شعبان پیارے قملی والے آقا کا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا خاص اور ایسا آسان سا طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشات انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اور دوستوں، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے دوسرے اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے، وہ نصیبوں والا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رمضان کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہنوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں اور آپ کے حوالے اب میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے داروں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بہتر ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستوں، آپ چاہیں تو روزے کی حالت میں بھی صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر عصر مغرب افطاری کے وقت جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو وقت ملے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اور آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ نے منگتا بھکاری فقیر بن کر پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو بیٹے کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ رب العالمین بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔
اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو دوستوں یہ وظیفہ آپ نے لازمی اپنے مکان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستوں رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے، اور جو بندہ ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستوں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب معراج کی رات پڑھ لیں گے، شب بارات کی رات پڑھ لیں گے، رمضان کی چاند رات کو پڑھ لیں گے، پہلے روزے کو پڑھ لیں گے، دوسرے روزے کو پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آج 15واں روزہ ہے۔ آج ماہ رمضان کو اگر لاپرواہی میں گزار دیا تو یقین کرو بہت پچھتاؤ گے، پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ دوستوں اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ قبولیت کا ہے۔ ہر لمحے کے اندر آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار کی برکات رکھی ہیں۔ اللہ والوں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، بس آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے، آپ کو پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ عمل بہت خاص ہے۔ اس قرآنی آیت کو اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کو پڑھ لیا، اللہ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، آپ کے تمام بیڑے پار کر دیے جائیں گے۔ آج تمام قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا ہم دنیا میں جتنے بھی محنت کر لیں، جتنی بھی راتوں رات ترقی کی کوشش کر لیں، ہم تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی لگاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 1000، 1500 یا 2000 ہی کما پاتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، سفید سوٹ پہن کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی کس کی ادا پسند آ جائے، اللہ کے اس بات سے راضی ہو جائے، اسے بغیر محنت کے عطا فرما دے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سب سے کس بات پر ناراض ہو جائے، ہم محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ تو دوستوں اللہ آپ لوگوں نے، اللہ پاک کی ذات جو کہ رحمان ہے، کہ جب وہ دینے پر آتی ہے تو شکلیں بھی نہیں دیکھتی، اعمال بھی نہیں دیکھتی، ذات، رنگ و روپ، نسل کچھ نہیں دیکھتی، قبیلہ بھی نہیں دیکھتی، وہ صرف چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ وہ رب ہے، وہ قدرتوں والا رب ہے، اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ والوں سوچو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اللہ پاک کا بندہ ہوں جس سے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ تو دوستو آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ماہ رمضان کی 15 تاریخ 15ویں روزے کو اور آپ نے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ دوستو اس عمل کو پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ آپ لوگ اگر یہ سوچیں کہ گھنٹوں محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ یہ عمل منٹوں کے اندر پڑھ لیا جائے گا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے تو اللہ والوں آپ لوگوں کو 5 منٹ لگنے والے ہیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ لیکن یہ عمل صبح پڑھیں گے تو انشاءاللہ شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج کوئی اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی اپنی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو دوستو آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں برکتوں سے نوازے گا۔ بس آج آپ لوگوں نے یہ عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بے شمار کے فائدے ہوں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل
اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा। रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक पे कामिल यकीन और भरोसा करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानी का, तमाम तंगदस्ती का आखिरी हल साबित होगा। तो आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रही हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्लाह वालों, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, भगा भगा के देख रहे हैं, लेकिन अब अमल बता रहा हूँ, वजीफा बता रहा हूँ, किस तरीके से अमल करना है, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है। आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोग वीडियो को स्किप करके या काट काट कर मत देखिएगा। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम या अजीज़ू को पढ़ना है। या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू। या अजीज़ू का मतलब है एक इज्जत देने वाले। आपने या अजीज़ू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि इज्जत के मोहताज रहते हैं, इज्जतों के मोहताज बनते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों को हर बंदा इज्जत करेगा, एहतराम की नजर से देखेगा। आप लोगों ने या अजीज़ू को पढ़ना है। हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और या अजीज़ू को आपने मुट्ठी बंद करके, सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके आपने या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को पढ़ना है। और याद रखिएगा, ये रब्बे काबा का सिफाती नाम है। इस नाम को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजात हैं, जो भी बंदा जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, तो मुट्ठी बंद करके या अजीज़ू को पढ़ना शुरू कीजिएगा। या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और मुट्ठी को बंद करके पढ़ना है। तसव्वुर में जिस बंदे को अपने हाथों में करना चाहते हैं उसको सोच के करना है, क्योंकि बाज़ औकात, बल्कि बाज़ औकात क्या ज़्यादातर यही होता है कि जो भी नौकरी करने वाले हजरात हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बेहतर है कि अल्लाह पाक का नाम या अजीज़ू के ज़रिए आप लोग उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करवा दें। इंशाअल्लाह इस अमल को सिर्फ 11 बार ही पढ़ेंगे। या अजीज़ू से आप लोग अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे तो उस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये वजीफा बीवी अपने शौहर के लिए भी कर सकती है और शौहर अपनी बीवी के लिए भी कर सकता है। सिर्फ मुट्ठी को बंद करके या अजीज़ू आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अजीज़ू पढ़ना है। उसके साथ फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरत है। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है। ये सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सर चश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घरों में बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, मसाइल हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आज सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखें। आप रब्बे करीम से 70 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफ़ी होगा। शर्त यह है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है।
اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں، انگلش میں لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا، تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو 2 نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہو، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھے۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے،
اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہر یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی، نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جو جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مستند وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔